بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یس اچھا، کل ہم نے آیات پڑھی تھی آیت نمبر 10 تک، ٹھیک ہے؟ یس آج ہم آیت نمبر 11 شروع کریں گے اور آپ نے توجہ سے اور غور سے ان الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کمپریہینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ از جب، معنی نوٹ کرتے جائیں۔ از جب، یغشی، یا کے معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ وہ، ہاں جی، اس یغشی، یا کے معنی وہ، یعنی جب وہ غشی طاری کرنا ہوتا ہے، یعنی جب اس نے غشی طاری کی، کم تمہیں، اس یغشی کم، جب اس نے تمہیں غشی طاری کی، النواس، نواس ہوتا ہے نیند، ٹھیک ہے؟ نواس ہوتا ہے نیند، یعنی اس یغشی کم النواس، جب اس نے نیند طاری کی یا نیند کی غشی طاری کی، ٹھیک ہے؟ امنتن، امنتن امن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ امن کا لفظ جو ہے وہ اسی لفظ سے ماخوذ ہے، امنتن یعنی امن کے ساتھ۔ من ہو، من سے، ہو اس، من ہو اس سے۔ وَيُنَزِّلُ، واو اور یا وہ، نزلہ ہوتا ہے نازل کرنا، وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے، علیکم تم پر، علا کا مطلب ہوتا ہے نا پر، یہ میں نے بتایا تھا نا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر اور کم تم، علیکم تم پر۔ وَيُنَزِّلُ علیکم کا معنی کیا بنا؟ اور تم پر نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس نے تم پر نازل کی، من سے، السماء آسمان، من السماء آسمان سے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس نے نیند کی غشی طاری کی، اس نے کس نے بنا؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے اوپر نیند کی چادر اڑائی یا نیند کی غشی طاری کی، اور دوسرا کام کیا کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، کیا چیز؟ پانی، یعنی آسمان سے پانی برسایا۔ پانی جو ہے نازل کیا، پانی نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بارش برسانا، ٹھیک ہے؟ پانی یعنی پانی نازل کیا، بارش برسائی۔ اب اس کا بھی مقصد بتایا، لے تاکہ، کس لیے؟ یا کے معنی وہ، لے تاکہ وہ، طہرا طاہر کر دے، پاک کر دے، کم کس کو؟ کم تمہیں، ہاں جی، لیطہرکم تاکہ تم اس سے پاک کر دے، یہ ہے لیطہرکم تاکہ تم اس سے پاک کر دے، بہی، بے کا مطلب ساتھ، ہی اس سے، بہی اس کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ آسمان سے جو پانی نازل کیا، بارش برسائی، ٹھیک ہے؟ وجوزہبا، اور واو اور وجوزہبا اور ختم کر دے، ذہبہ کا مطلب ہے چلے جانا، وجوزہبا اور ختم کر دے، انکم تم سے، ان سے اور کم تم، انکم تم سے، اور تم سے ختم کر دے، کیا چیز ختم کر دے؟ رجز، ناپاکی۔ رجز کس کو کہا جاتا ہے؟ ناپاکی۔ یہ ساتھ ساتھ معنی بیٹا آپ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ رجز، ناپاکی۔ الشیطان یعنی شیطان کی طرف سے جو تمہیں ناپاکی ملی ہوئی ہے، یا شیطان نے جو تمہارے اندر وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں رجز میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ رجز الشیطان یعنی جو شیطان کی طرف سے نجاست ہے یا جو ناپاکی ہے، اس کو تاکہ دور کر دے، یعنی آسمان سے پانی برسانے کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تمہیں اس چیز سے پاک کر دے جو شیطانی نجاست ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ وا اور لے تاکہ، والے اور تاکہ، یربتا، یا کے معنی ہوتا ہے وہ، ربط کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اردو میں ربط آپ بولتے ہیں نا، کہتے ہیں جو ان دونوں چیزوں میں ربط پایا جاتا ہے، ربط کے معنی ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ربط جو ہے لیربتا تاکہ وہ ملا دے، اکٹھا کر دے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر، قلوبکم، قلب کے معنی ہوتا ہے دل، اور قلوب اس کی جمع ہے، تو قلوبکم کیا معنی بنا؟ ہاں جی، قلوبکم، ہاں جی، اللہ پر، قلوب ہوئے قلب کی جمع یعنی دل، اور کم تمہارے، قلوبکم تمہارے دل۔ ویثبتا اور وہ، واو اور یا وہ، ثبت ہوتا ہے اردو میں، آپ لفظ ہوتا ہے ثبت کرنا، پکا کرنا، کہتے ہیں اس چیز پہ ثبت، مہر ثبت ہو گئی ہے، مہر ثبت ہو جانا یعنی پکا مہر لگ جانا، ٹھیک ہے؟ تو ویثبتا اور وہ پکا کر دے یا پختہ کر دے، یعنی اثبات آ جائے اس میں، بے ہی، بے ساتھ ہی، اس الاقدام یعنی قدم کی جمع ہے اقدام، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے قدموں کو جو ہے ثبات دے دے یا استحکام دے دے، مضبوطی دے دے، ثبات کا مطلب مضبوطی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پوری آیت کا ذرا بامحاورہ ترجمہ بیٹا دیکھیں، یہاں پہ نا کہ اذ یغشیکم النعاس، یہاں سے دیکھیں، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نا امنتن، تمہیں امن دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لفظ آیا امن، اذ یغشیکم النعاس امنتم من ہو، یعنی اس سے تمہیں امن دے دے، ٹھیک ہے؟ امن کے معنی کیا ہے؟ سکون ہے نا، تسکین ہے۔
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی جو ہے چادر اوڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے. یہ جو درمیان میں بریکٹ میں لکھے ہوتے ہیں نا الفاظ جیسے نہلا کر, اب یہاں پہ نہلا کر کا اوپر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی بنتا ہو نہلا کر, ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف آپ کو بامحاورہ پورا ایک فکرہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کس لیے بتائی جا رہی ہے بات, ٹھیک ہے. تو یہ تاکہ تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے, ٹھیک ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ, ٹھیک ہے, اور تم سے اس شیطانی نجاست کو دور کر دے, اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے, ٹھیک ہے. وَلِيَرْبِطَ, ربط قائم کر دے, ملا دے, ملانا کیا ہوتا ہے, مضبوط کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وَلِيَرْبِطَ, اور وہ تاکہ مضبوط کر دے, ملا دے, عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے پاؤں اس سے جمائے رکھے یا مضبوط کر دے, ان میں استحکام آ جائے. یہاں تک آیت کا سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, آگے چلیں. از جب, یوحی یا کا مطلب ہوتا ہے وہ, وحی کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا, پیغام بھیجنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی تھی, تو وحی کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وحی پیغام بھیجا جا رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب کسی بھی نبی پر وحی نازل کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے تھے, اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ پیغام بھیجتے تھے نا اللہ تعالیٰ. تو وحی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کوئی چیز دل میں ڈال دینا کسی بھی ذریعے سے, تو یہ پیغام ہے, ٹھیک ہے. از یوحی, جب وہ وحی بھیجتا تھا یا اس نے وحی بھیجی. از یوحی, از کا مطلب جب, یوحی وہ یعنی لفظی معنی تو بنا نا, وہ وحی بھیجتا ہے, ٹھیک. لیکن بامحاورہ میں جب آئے گا تو ہم نے کیا, ہم اس کا بامحاورہ کریں گے. از یوحی, جب اس نے وحی بھیجی, یعنی وہ جو لفظ ہے یا کا مطلب وہ ہے نا, تو وہ لفظ جو ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بامحاورہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ پیغام, ٹھیک ہے, از یوحی یعنی وہ نے, ہم یہ تو نہیں کہتے وہ نے پیغام بھیجا, ہم کہتے ہیں نہیں کہتے نا, ہم یہ کہتے ہیں اس نے. تو وہ کا لفظ جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم بامحاورہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. از یوحی, جب وہ وحی بھیجتا ہے یا اس نے پیغام بھیجا. ربو کا, کس نے, تمہارا رب, رب کے معنی رب اور کا تمہارا. از یوحی یعنی اس نے وحی بھیجی یا پیغام بھیجا. ربو کا تمہارا رب, ٹھیک ہے. الا طرف, الملائکہ فرشتے, ملک کی جمع ہے, ملک ہے فرشتہ, ملک کہتے ہیں فرشتے کو, اور ملائکہ اس کی جمع ہے. الا الملائکہ, کس کی طرف, ہاں جی, فرشتوں کی طرف. تو از یوحی ربو کا الا الملائکۃ, یعنی جب اس نے فرشتوں کی طرف یہ پیغام یا وحی بھیجی. انی, یہ کہ میں, انا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, انا یہ کہ, لفظ میں نے لکھوایا تھا نا آپ کو, انا کے معنی کیا بتائے تھے, یہ کہ, ہاں جی. تو انی یہ کہ میں, اب جو آگے چھوٹی یہ لگ گیا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب چھوٹی یہ آخر میں لگتا ہے اس کے ساتھ, کسی اس کے لفظ کے ساتھ, تو معنی بنتا ہے میں, ٹھیک ہے. تو انا کا مطلب یہ کہ, اور چھوٹی یہ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے انی یہ کہ میں, ٹھیک ہے. انی معکم, ما کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا, ساتھ, شاباش, گڈ. اور کم کا مطلب کیا بتایا تھا, تمہارا. تو معکم کا مطلب کیا بنا, تمہارے ساتھ, ہاں جی. انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی یہ کہ میں, معکم تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس بات کا پیغام بھیجا فرشتوں کو, وہی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پس ثبتو, ثبات دو یا پکا رکھو, ٹھیک ہے, یعنی استحکام ہو جائے تمہارے. فثبتو, پس پختہ کرو, الذین, وہ لوگ جو آمنو, ان ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے فثبتوا الذین آمنو, لفظی معنی تو بنا یعنی ان کو ثبات دو جو ایمان والے ہیں, لیکن بامحاورہ کیا بنتا ہے کہ مومنوں کو جو ہے وہ تسلی دو تاکہ وہ قائم رہیں اس بات پر, ٹھیک ہے. فثبتوا, پس تسلی دو, الذین, ان لوگوں کو جو آمنو, ایمان لائے, ٹھیک ہے, آمنو ایمان لائے. ساولکی, سا الکی یعنی آ کا مطلب ہوتا ہے نا میں, ساولکی میں ڈال دوں گا, ساولکی میں ڈال دوں گا, فی میں. اب یہاں پہ بھی چھوٹی یہ جو لگی تو اس کا مطلب میں بنا نا, ٹھیک ہے. میں ڈال, ساولکی میں ڈال دوں گا, فی میں, قلوب, وہی لفظ جو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا, یہاں پہ قلب کے معنی دل اور قلوب اس کی جمع. تو فی قلوب الذین, فی قلوب جن دلوں میں, الذین وہ لوگ جو کفروا, کفر کرتے ہیں, جنہوں نے کفر کیا. الرعب, کیا چیز ڈال دوں گا, روب, دبدبا, خوف, ٹھیک ہے. فضربوا, فاپس, ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا, فضربوا پس مارو, فضربوا پس مارو, ٹھیک ہے. اضربوا کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا, مارنا. فضربوا پس ضرب لگاؤ. الاعناق,
الاناق، اناق جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ گردن، ٹھیک ہے، گردنیں، الاناق یعنی گردنوں کو مارو، وضربو اور مارو، وضربو اور مارو، ٹھیک ہے، وضربو اور مارو، منہم من سے، ہم ان کے، منہم ان سے، کلہ تمام، کلہ تمام، بنان ہوتا ہے، اور یہ جو انگلیوں کے پورز ہوتے ہیں نا آگے، ان کو بنان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کلہ تمام یا ہر، بنان تمام، پور جو ہے یعنی ان کے جو، یعنی کہ ان کے آگے کے یہ جو پورز ہوتے ہیں نا ان کو یہ کہا جاتا ہے، تو کلہ بنان یعنی ان کے پور جو ہے سارے، تمام کے تمام جو ہے وہ مارو، ان پہ ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہاں سے دیکھیں ذرا، اس یوحی ربوں کا یہاں سے، اور جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے۔